میں ہوں کرن ناز۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ویسے کہ کسی کو مار پڑے اور اس سے پوچھا جائے کہ کتنی مار پڑی، کہاں کہاں چوٹ لگی، تو آگے سے زخم دکھانے کے بجائے، جو بیتی ہے آپ پر وہ سنانے کے بجائے جواب آئے کہ یہ مت پوچھیں کہ کتنی مار پڑی ہے، کہاں کہاں پڑی ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیوں پڑی ہے۔ یہ نا خلاصہ ہے بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان کے انٹرویو کا۔ جنرل صاحب، میں بتاتی ہوں آپ کے جہاز کیوں گرے ہیں۔ آپ نے عبادت گاہوں پر، مساجد پر حملہ کیا، طیارے اس لیے گرے ہیں۔ آپ نے بھاولپور میں ننھی ہوا اور عروہ کو شہید کیا، طیارے اس لیے گرے ہیں۔ آپ نے آزاد کشمیر میں ارتضیٰ کی جان لی ہے، طیارے اس لیے گرے ہیں۔ آپ نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، طیارے اس لیے گرے ہیں۔ انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا ہے، طیارے اس لیے گرے ہیں۔ آپ نے خود کو خطے کا چودھری سمجھا تھا، طیارے اس لیے گرے ہیں۔ طاقت کے زوم میں آپ نے خطے کو جنگ میں دھکیل دیا، آپ کے طیارے اس لیے گرے ہیں۔ آپ نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، طیارے اس لیے گرے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ طیارے کیوں گرے ہیں۔ جنرل صاحب، ایسی حرکتیں کریں گے نا تو طیارے گرائے ہی جائیں گے۔ ویسے آپ کے جیسے لوگ یہ سوال کرتے اس وقت اچھے لگتے ہیں کہ کیوں مار پڑی، جب وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اچھے بچے بننے کو تیار ہوں، لیکن آپ سے تو یہ امید رکھنا بیکار ہے۔ بلکہ آپ تو جنگ ہارنے کے بعد بھی تصور یہ کیے بیٹھے تھے کہ پاکستان کی دنیا میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، آپ 4 وفود باہر بھیجیں گے اور پوری کی پوری جو گیم ہے وہ پلٹ جائے گی۔ لیکن ہوا کیا، ذرا آپ کو وہ بھی تو دکھا دیتے ہیں نا۔ ششی تھرور، جن کو وزارت خارجہ چلانے کا ایک بڑا تجربہ ہے، جن کو کانگریس کی مخالفت کے باوجود مودی نے باہر بھیجا، جن کا مشن تھا بھارتی جھوٹ کا پرچار کرنا، لیکن 7 سمندر پار ان کا سامنا ہو گیا حقیقت سے۔ کولمبیا میں انہیں اور ان کے جھوٹے بیانیوں کو منہ کی کھانی پڑی، جس کو انہیں تسلیم کرنا پڑا۔ بی بی سی کے مطابق بھارت نے دعویٰ کیا ہے کہ کولمبیا نے اس بیان کو واپس لے لیا ہے، لیکن کولمبیا کی جانب سے اس پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا، اور یہ بیان اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو کولمبین وزارت خارجہ کے ایکس اکاؤنٹ پر موجود ہے، جس میں بھارتی حملوں کے نتیجے میں بے گناہ پاکستانیوں کی شہادت کی مذمت کی گئی تھی۔ ایسا صرف کولمبیا میں نہیں ہوا، بلکہ ایسے کئی ممالک ہیں جہاں بھارتی موقف کو پذیرائی نہیں مل رہی ہے۔ بھارت نے اپنا ایک وفد بی جے پی رہنما ہائی جان پانڈے کی قیادت میں کویت بھی بھیجا تھا۔ انہوں نے وہاں کافی ملاقاتیں کی، پاکستان کے خلاف محاذ بنانے کی کوشش کی، اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ کویت نے 13 سال سے پاکستانیوں کے لیے بند کیے گئے ویزے کھول دیے۔ بے شک اللہ رب ذوالجلال جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ایسی ذلت دے، اور اس وقت ذلت جو ہے نا وہ مودی کا مقدر بن چکا ہے۔ بھارت سے باہر بھی اور ماشاءاللہ بھارت کے اندر بھی بھارتی سیاستدان بھی یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہیں ناظرین کہ دنیا میں تنہا پاکستان ہندوستان ہو رہا ہے۔ ناظرین، روس جس کو ہندوستان کا قریبی اتحادی سمجھا جاتا تھا، بھارت نے اپنا دفاعی سسٹم بھی اسی روس سے حاصل کر رکھا ہے۔ یہاں بھی بھارتی امیدیں پانی میں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یورو ایشین فورم سے خطاب کرتے ہوئے روسی وزیر خارجہ نے بھارت کی کوڈ اتحاد میں شمولیت پر تنقید کی ہے۔ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ معاملہ بھارتی وفد کے سامنے بھی اٹھایا ہے، جس پر بھارت نے انہیں وضاحت دی کہ ان کی شمولیت صرف تجارت اور معیشت تک محدود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس اتحاد میں شامل ممالک مسلسل بحری مشقوں میں مصروف ہیں۔ انڈو پیسیفک کا کوئی تاریخی جغرافیائی وجود نہیں ہے، بلکہ نیٹو نے چین مخالف مقاصد کے لیے بھارت کو اپنے منصوبوں میں گھسیٹنے کی غرض سے یہ اصطلاح گھڑی ہے۔ بھارت افغانستان میں فنڈنگ کر کے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیتا آ رہا ہے، لیکن اس کی کوششیں obviously پھر وہاں بھی ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ پاکستان کے بعد اب افغانستان نے بھی اپنا سفیر تعینات کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس سے مودی کی سچویشن ایسی ہے کہ ایک طرف کھائی ہے، دوسری طرف سلگتے ہوئے کوئلے ہیں، اور مودی کھڑے کھڑے جلنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ پر جو تیل کا کام ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کے یہ بیانات کر رہے ہیں، سنیے ذرا۔ اس جنگ میں جو کہ ایک مختصر ترین جنگ تھی لیکن انتہائی خطرناک جنگ تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دلیرانہ، دانشمندانہ اور انتہائی منظم قیادت کے تحت افواج پاکستان نے یہ جنگ جیت کر نہ صرف آپ کا مان بڑھایا، آپ کا سر فخر سے بلند کیا، بلکہ یقین مانے 1971 کا بدلہ لیا۔ مخالف پاکستان کی اس عظیم کامیابی سے سہم گئے ہیں۔
ماننا پڑے گا کہ مئی کا مہینہ آج اختتام پذیر ہو رہا ہے اور اللہ رب ذوالجلال نے اس مہینے میں ہمیں بہت زیادہ عزتیں عطا کی ہیں. وہ چاہے سفارتی محاذ پر ہم دیکھ لیں, چاہے جنگی محاذ پر دیکھ لیں, یا چاہے کھیل کے میدان میں دیکھ لیں, وہ ہم پروگرام کے آخر میں بات کریں گے. سیاسی محاذ بھی کیا چل رہا ہے اس پر بھی آج بات ہوگی. اور علی محمد خان صاحب میرے انتہائی معزز مہمان ہیں, پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں, ممبر قومی اسمبلی ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب. سب سے پہلے ذرا جو یہ اس وقت مارکہ حق کے بعد کی سچویشن بنی ہے اس پر بات کریں گے, اور جو پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو سلسلہ ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے. باقاعدہ سفیر تعینات کرنے کی بات ہو رہی ہے, پاکستان نے بھی فیصلہ کیا, وہاں سے بھی فیصلہ ہو گیا, ناظم الامور کو باقاعدہ طور پر سفیر کے عہدے پر تعینات کیا جائے گا. تحریک انصاف کا مطالبہ رہا ہے کہ افغانستان سے معاملات کو بہتر کیا جائے. جب ایسا ہو رہا ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اسے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ڈیولپمنٹ ہے وہاں ان پہ سوال بھی بنتا ہے کہ جب 2 دفعہ ہم نے پوری عالم اسلام کو یہاں اکٹھا کیا افغانستان سے امن لانے کے لیے, جب ہماری رجیم چینج کروا دی گئی, چلو آپ نے کر دی, اس کے اگلے 16 مہینے جو شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں, جن کو ہر وقت ایک نہ ایک سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے اپنی اوتھینٹسٹی کے لیے, کیونکہ عوام نے ان کو ووٹ دیا کوئی نہیں ہے, وہ 16 مہینے کیوں ضائع کیے؟ آپ نے ایک فرینڈلی کنٹری جس میں امن لانے کے لیے اور نیٹو کی وہاں سے پرامن انخلا میں پاکستان کا کلیدی کردار تھا, اس کو آپ نے ضائع کیا. اس وقت کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کیوں ایک دفعہ بھی کابل نہیں گئے؟ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت جو بیٹھے ہوئے تھے بالکل رابطے منقطع تھے کابل سے, لیکن دیر آیت درست آیت. اب اگر ان کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ جو لاس ہوا ہے, عمران خان صاحب نے جو گین کیا تھا, اب اس کو ری گین کرنا چاہیے, اور افغانستان میں امن پاکستان کے امن سے مشروط ہے, دونوں لازم و ملزوم ہے. اٹس اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ. ورنہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آج صورتحال کیا ہے, دل خون کے آنسور ہوتا ہے. آج جو ہدایت اللہ بلیدی شہید ہوا ہے ADC اپنا ادھر سراب میں بلوچستان میں, اس کے 2 بچوں کے ساتھ آپ نے تصویر دیکھی ہے. ADC پہ حملہ, جس طرح گھر میں خیال میں ریزیڈنس پہ جا کے اس کو شہید کیا ہے, اس کی پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ اس کی تصویر ہے. یہ حملہ اس پہ نہیں ہے, یہ ریاست پاکستان پہ ہے. تو ان چیزوں کے خلاف ہم نے اکٹھے ہو کے لڑنا ہے. باقی سیاسی ایشوز ہیں وہ تو چلتے رہیں گے, لیکن پاکستان کی سلامتی و بقا پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اچھا اب تھوڑا سا بڑھ جاتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. ایک بار پھر آپ کی جماعت میں احتجاج کے حوالے سے جو بات چیت ہے وہ زور پکڑ رہی ہے. بیرسٹر علی ظفر کو شاید خان صاحب کی طرف سے اب یہ ذمہ داری تفویض کر دی گئی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر احتجاج کا پلان بنائیں. خان صاحب کی طرف سے پھر سے جارحانہ بیانات کا سلسلہ آنا شروع ہو گیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیل سے بیٹھ کر یہ سارے معاملات کو وہ خود لیڈ کریں گے, خود ہینڈل کریں گے. تو تحریک چلانے کا جو اعلان سامنے آیا ہے علی محمد خان صاحب, یہ کس طرح کی تحریک ہوگی, کس طرح سے اسے مینج کیا جائے گا, اور کیا اسلام آباد کی طرف مارچ کا پلان نہیں ہے اس بار پلان کچھ اور ہے؟